اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو، بات چل رہی تھی وساوس کا علاج۔ فرمایا ایک ہے وساوس کی مثال بتائی، ایک ہے وساوس کا آنا اور ایک ہے وساوس کا لانا۔ لانا منع ہے، آنا منع نہیں۔ کیسے پتا چلے کہ یہ آیا ہے یا لایا ہوں؟ تو فرمایا اگر اس میں شک ہے تو اس کو آیا ہوا سمجھے۔ وساوس کی مثال بجلی کے تار کے مانند ہے کہ اس میں کرنٹ دوڑتا ہے تو اس کو ہٹاؤ تو بھی لگے گا، اور دیکھنے کے لیے پکڑوں گے تو بھی لگے گا۔ اسی طریقے سے وساوس اگر ہمارے اندر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے مت پڑو، بلکہ دوسرے کام میں لگ جاؤ، اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گے تو بھی وہ ہمیں پکڑے گا۔ تو وہاں پر بات چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد تھی نماز میں خیالات کا لانا، کہ جو نماز ہوتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر سوال کیا، حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نماز میں دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں۔ دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں، یعنی اپنی طرف سے دل لگانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن لگنا ضروری نہیں۔ اگر نہ لگے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب خشوع کا کون سا درجہ مطلوب ہے، اس کے بارے میں لوگ افراط اور تفریط میں چلے گئے۔ کوئی تو خشوع جنید بغدادی جیسا اور خواجہ معین الدین اجمیری جیسا خشوع اور خضوع، اور صحابہ جیسا خشوع ابھی اس وقت میں نہیں ہے، لیکن جو ابھی اس وقت میں مل رہا ہے وہ بھی غنیمت سمجھے۔ تو ارے بھائی، اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو خشوع تھا کہ باغ کے اندر ایک پرندہ پھنس گیا، انہوں نے باغ کو صدقہ کر دیا۔ تو آج ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے۔ نہیں، ہمیں جو بھی ملا ہے وہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اس کو دوسری مثال تھی کہ مثلا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ پڑھ لیا کہ وہ بادشاہی اور تمام سامان اور اسباب چھوڑ کر چل پڑے جی، اور سوائے ایک تکیے اور پیالے کے کچھ ساتھ نہ لیا۔ بادشاہت پوری چھوڑ دی ابراہیم بن ادہم نے۔ آگے چل کر جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چلو سے پانی پی رہا، ایک پیالہ لیا تھا ساتھ میں، تو کہا چلو سے یعنی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ پیالہ بھی فضول ہے، اس کو بھی پھینک دیا اور آگے چلے۔ اور آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تکیہ بھی بیکار ہے، اس کو بھی پھینک دیا۔ دو چیزیں ساتھ میں لی تھی، لیکن دیکھا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو اس کو بھی پھینک دیا۔ اب اگر کوئی شخص اس واقعے کو سن کر یہ سوچے کہ نجات کا راستہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، تو پھر تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا، ہمارا تو کباڑا ہو گیا۔ یعنی ہمیں تو پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ پھر تو گھر کی ہر چیز نکال دو، بولے تکیا بھی ختم، بیڈ بھی ختم، بستر، بولے زمین پر سویا تو ہم بھی زمین پر سوئیں گے۔ ہاں، ہماری تو ساری دنیا ماری گئی، کیونکہ اب تو سب دنیا گنا جائے گا۔ ہاں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان واقعات کو ضرور پڑھو۔ بہت سے لوگ ایسے واقعات کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد دماغ میں بٹھا لیتے، پھر اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہو میں تو دنیا میں پھنس گیا۔ اب اس کو جو گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اب وہ اس کو دنیا لگ رہی ہوتی ہے، یہ ایسے قصوں کو پڑھنے کے بعد۔ لیکن جب ایسے قصوں کو سمجھیں گے تو سمجھنے کے بعد وہ دنیا نہیں لگے گی، پڑھنے کے بعد لگے گی۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں، تو فرمایا تو پھر ہمارا تو حضرت فرماتے کہ ان کے واقعات کو ضرور پڑھو، لیکن دنیا کی حقیقت سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے پڑھو۔
بولے پہنچنا تو وہاں تک ہے لیکن ابھی ہم کچھ بھی نہیں بنے، تو اپنے اندر ایک تواضع اور عاجزی رہے گی۔ مگر یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے مدار نجات کی نجات کا راستہ وہی ہے، یہ مت سمجھو کہ جیسے انہوں نے کیا تھا تو ہی ہمیں نجات ملے گی، نہیں، بلکہ تمہارے لیے نجات کا راستہ وہ ہے جو تمہاری اپنی طاقت کے مطابق ہے، تمہاری اپنی طاقت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے ایسے واقعات کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ وساوس میں نہ چلے جائے کہ اب میرا کیا ہوگا، اب میرے اندر تو یہ دنیا ہے، میرے اندر تو یہ ہے، تو فوراً ایسی چیز کو پیش کرے اپنے بزرگوں کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے، کہ میرے کو یہ وسوسہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں، لیکن اپنی طرف سے سب چیزوں کو نہ نکال دے، اپنی طرف سے پیسوں کو ایسا کہ اب تو مجھے کمانا نہیں، اب تو میرے پاس اتنا ہے جس سے میری گاڑی چل جائے گی، نہیں، سب پوچھ کر کرے، ورنہ نفس دوسرے راستے سے مارے گا۔ بہرحال خشوع کا وہ مقام جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا، یا خشوع کا وہ مقام جو حضرات صحابہ کو حاصل تھا کہ سینے پر تل لگ رہے، تیر، لیکن نماز جاری ہے، دیکھو پتہ ہی نہیں چلا، یا خشوع کا وہ مقام جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو ملا، اگر وہ مقام تمہیں نہیں مل سکتا اور نہیں ملا تو جو تمہارے کرنے کا کام ہے اتنا تو کرو، جو تمہارے کرنے کا کام ہے اتنا تو کرو، جی، تو وہی ہو گیا نا، ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا فرض ہے، حاصل ہونا فرض نہیں، تو ہم کوشش کریں، کوشش کر کے ہمیں حاصل اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو پہنچنا بھی ضروری نہیں، جتنی طاقت ہے اتنا کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہم نماز میں دھیان کیسے لگاوے، اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا نماز پڑھتے وقت جو الفاظ زبان سے نماز کے اندر ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف دھیان رکھو۔ مثلا جب زبان سے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو تو دھیان بھی انہی الفاظ کی طرف رکھو کہ یہاں بڑی ہا ہے اور یہاں پر عین ہے اور یہاں پر مدہ ہے، یعنی اسی طریقے سے پڑھو، سیکھو بھی ایسے ہی، پڑھتے وقت بھی پورا دھیان ہو کہ یہاں پر زبر ہے، یہاں پر لام کے اوپر جزم ہے تو اس کو ال پڑھا جائے گا، الحمدو نہیں پڑھا جائے گا، الحمدو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو اب ایک ایک چیز کو دھیان میں رکھوں گے، اس سے دھیان رہے گا، ورنہ کیا ہوگا، ہمیں سورہ فاتحہ تو یاد ہے لیکن پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلی کہ کدھر ہم نے ہا پڑھی کدھر عین پڑھی۔ تو اس لیے ہمیں اس کے زبر اور جزم کا بھی پتا ہو، اس کو جوائنٹ کرنے کا بھی پتا ہو، اور جہاں تشدید ہے اس کا بھی پتا ہو، تو وہ سارا دھیان رکھیں گے، اور یہاں یا مد آیا، یہاں چھوٹی مد ہے یا بڑی مد ہے تو اس کو اتنا کھینچنا اتنا کم کرنا، وہ سب، تو اس سے کیا ہوگا، دھیان رہے گا نماز میں۔ جی، تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو تو دھیان بھی انہی الفاظ کی طرف رکھو، اور آپ کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ میں زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، یہ بھی پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ کام کر لیا تو بس تمہاری ظرف اور تمہاری بساط اور طاقت کی حد تک تم نے خشوع حاصل ہو گیا۔ اگر اتنا کر لیا تو تمہارا خشوع ہو گیا تمہاری طاقت کے مطابق، اور زیادہ اونچی پرواز کی فکر مت کرو، اس سے زیادہ اور اڑنا ہے اس کی فکر مت کرو، پہلے اس پر آ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جب نماز کی نیت باندھی اور تکبیر تحریمہ کہی تو ایک سوئچ آن ہو گیا اور مشین چل پڑی، اور اب کچھ پتا نہیں کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے، کب رکوع ہوا، کب سجدہ ہوا، کب سورہ ختم کی، کب دوسری سورہ ملائی، پوری نماز اسی طرح ختم ہوگی، سوئچ آن تھا اور اب آف ہوا۔ آج کل ہماری نمازیں تو ایسی ہی ہے کہ اللہ اکبر کر کے سوئچ آن ہو گیا اور سلام پھیرتے ہیں تبھی آن ہوتے، اس کو کہتے ہیں لینڈ ہوا، وہاں پر پرواز کر لیا، اڑتے رہے، اور جب سلام کیا تو لینڈ ہو گیا۔ تو ہماری نماز تو ایسی ہے، میری بھی ایسی ہی ہے، اس لیے مجھے تو بہت فائدہ ہوا کہ اوہو
پوری نماز اسی طرح ختم ہوگی. اب یہ بھی یاد نہیں کہ پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی، دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی. یہ چیز خشوع کے خلاف ہے. یہ چیز خشوع کے خلاف ہے. تو یہ ہے. باقی اب یہ خشوع کے الفاظ پر دھیان ہے، کون سی سورہ پڑھی، تو یہ خشوع ہے. خشوع یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کر کے دماغ کو ان الفاظ کی طرف لگاؤ جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو. بس اس کا نام ہے دھیان. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں نماز میں دھیان نہیں رہتا، کیونکہ نماز ہی کا سوال ہوتا ہے. حالانکہ دھیان ان کا کسی بھی جگہ نہیں رہتا، خالی نماز میں نہیں، لیکن نماز کی اہمیت ہوتی ہے اس لیے نماز کا سوال کرتے ہیں. ان کا دھیان کاروبار میں بھی نہیں، ان کا دھیان بیوی بچوں میں بھی نہیں. اگر دھیان کاروبار میں ہوتا تو کاروبار میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتا، کبھی جھوٹ نہ بولتا. گھر میں ہوتا تو گھر میں اس کی ذات سے نہ بیوی کو تکلیف ہوتی، نہ بچوں کو تکلیف ہوتی، نہ کسی سامان کی چیز کو ادھر سے ادھر گھر کے سامان کو رکھتے، جہاں سے اٹھائے وہاں رکھتے. اس کو کہتے ہیں دھیان. لیکن کبھی اس دھیان کی فکر کسی کو نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ نماز میں دھیان نہیں رہا، کیونکہ نماز میں اگر دھیان آ گیا تو ہر طرف دھیان بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ دھیان تو ہر جگہ لانا ہے. کاروبار میں بھی دھیان سے بیٹھنا ہے، نماز میں بھی دھیان ہے، ہر جگہ پر. کہ ہر عبادت کو اس طرح کرنا گویا کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ دھیان نہ جمے تو پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اتنا دھیان رکھو. جب اللہ دیکھ رہا ہو تو انسان پھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو واقعتاً اللہ ہمیں دھیان والی نماز نصیب کرے. بس اگر تم نے کوشش کی اور کوشش کے نتیجے میں دماغ اس طرف متوجہ ہوا اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنے تک تو یہ توجہ برقرار رہی، پھر اچانک دل میں کوئی اور غیر اختیاری خیال آ گیا، پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے توجہ سے پڑھ لیا، دھیان ہی چلا گیا. اب مالک یوم الدین ایاک نعبد بے توجہ سے پڑھ لیا. تو یہ غیر اختیاری خیال آنا یہ خشوع کے منافی نہیں ہے. یعنی ایسا نہ سمجھو کہ خشوع نہیں رہا، یہ تو بے اختیار چلا گیا، اور بے اختیار آپ نے 2 آیتیں پڑھ لی پھر دھیان آ گیا تو کوئی بات نہیں، خشوع کے آپ کو خشوع ہی گنا جائے گا، اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. بشرطے کہ جس وقت تمہیں تنبیہ ہو جائے، پتا چل جائے کہ میں تو غافل ہو گیا، اور ایک خیال آئے کہ میں تو بھٹک گیا، تو پھر واپس ان الفاظ کی طرف آ جاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. لہذا جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے وقت دھیان آ گیا تو اب دھیان کو دوبارہ اس طرف لے آؤ، تو بیچ میں کٹ گیا پھر واپس آ گیا. جیسے نیٹ پر آواز کٹتی ہے نا پھر آ جاتی ہے نا، تو ایسے ہی نماز میں شروع میں آواز اور دھیان تھا پھر کٹ گیا پھر دھیان آ گیا، تو اب اس کو دھیان ہی کہا جائے گا. پھر اگر دوبارہ پھر بھٹک گیا تو پھر واپس آ جاؤ، پھر بھٹک جائے پھر واپس آ جاؤ. اگر اسی طرح کرتے ہوئے نماز پوری کر لی تو خشوع حاصل ہے. البتہ اپنی طرف سے خیالات نہ لاؤ، اپنی طرف سے نہیں لائے. تو یہ ہے. تو اب اس طریقے سے اگر ایک ہی رکعت میں پوری نماز میں اس طریقے سے ہوتا رہا تو یہ خشوع کا درجہ اس کو حاصل ہے. اس پر فکر نہ کرے اور کوشش اور کرتے جائے. جی، کیونکہ یہ بہت سو کو سوال ہوتا ہے، اور نماز کا سوال ہمیں نماز میں خشوع نہیں رہتا ہے. اس کا بہت بہترین جواب آ گیا کہ اصل میں ہم وہ خشوع کو پکڑنا چاہتے ہیں جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو تھا، اور وہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کی نماز میں تیر لگتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ صحابہ کی نماز تھی. اب اس پوائنٹ پر تو ہمیں کوشش کرنا نہیں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا، کیونکہ ہمارا ایمان جیسا ہے ویسے ہم نماز پڑھیں گے،
ان کا ایمان جیسا تھا ویسی وہ نماز پڑھتے تھے. تو اس کے لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے تو کیا نماز پڑھی، میں نے تو ٹکریں ماری، میری تو نماز بیکار گئی. یہ نا امیدی پر نہیں جانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سر جھکانے کی، حکم کو پورا کرنے کی توفیق تو عطا فرمائی. جی، خیالات لانے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو خیالات آ جاتے ہیں اور ایک ہے لانا. لانے کا مطلب ہے کہ مثلا آپ کو کسی کاروباری مسئلے میں سوچنا ہے، اور آپ نے سوچا کہ کوئی وقت تو ملتا نہیں، ویسے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن چلو نماز پڑھتا ہوں نا، تو نماز پڑھتے وقت سوچ لوں گا اس دکان کے بارے میں. اس کو کہتے ہیں لانا، کیونکہ وہی نماز میں ہی فرصت ملی ہے، تو بولے اس وقت کو بھی میں کاروبار میں لگا دوں. سوچ لیں گے اور اس وقت غور کر لیں گے. اب جب نماز میں کھڑے ہوئے تو باقاعدہ اس کاروباری مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا. یہ صورت حرام اور ناجائز ہے. جی، اس کو کہتے ہیں لانا. اب ایسا تو بتاؤ کوئی بھی ایمان والا جو ہے، جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے، وہ تو ایسا نہیں کرتا ہے، کبھی بھی سوچتا نہیں ہے، لیکن چلا جاتا ہے. تو باقاعدہ اس پر غور کرنا شروع کر دے. یہ صورت حرام. جی ہاں. اس لیے کہ اس میں اپنی طرف سے قصد کر کے خیالات لا رہا ہے، ارادہ کر کے خیالات لا رہے ہیں جو ناجائز ہے. لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، سن لو ذرا، یہاں ایک بات اور جو بڑے کام کی بات ہے، دھیان سے سنیں. وہ یہ کہ ان خیالات کا لانا ناجائز ہے. ان خیالات کا لانا ناجائز ہے جو خالص دنیاوی ہو. ان خیالات کا لانا ناجائز ہے جو خالص دنیاوی ہو، لیکن طاعت اور عبادت کا خیال سوچ کر اور قصد کر کے لانا بھی جائز ہے. آگے آئے گا، یہ گناہ اور ناجائز نہیں. مثلا ایک شخص عالم ہے اور وہ نماز میں قصد کر کے کسی فقہی مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور جان بوجھ کو خیال لا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت ناجائز نہیں. اللہ اکبر، عجیب ہے. ہاں بھائی، ہاں، یہ صورت ناجائز نہیں، اس لیے کہ وہ خیال لانا منع ہے جو ما سوا اللہ ہو، ما سوا اللہ ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کا ہو. اور جو خیال اللہ ہی کے لیے ہو وہ ما سوا اللہ میں داخل نہیں، لہذا اس کا لانا ناجائز نہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو عمل بیان کیا، انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، کہ میں نماز کے اندر لشکر کو ترتیب دیتا ہوں، ان کا یہ عمل بھی اسی پر محمول ہے. اللہ اکبر کبیرہ، عجیب کہ وہ ما سوا اللہ میں داخل نہیں، کیونکہ لشکر کی ترتیب جہاد جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے ہو رہی ہے، اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہے، اس لیے وہ ما سوا اللہ نہیں. لہذا لشکر کی ترتیب کا خیال قصدن لانا بھی ناجائز نہیں. عجیب مسئلہ ہے. نماز میں مسئلہ سوچنا، لہذا عالم شخص کو نماز میں مسئلہ سوچنا جائز تو ہے، لیکن سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے. لہذا ہمیں تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرا خیال نہ آئے، اسی طاعت کی طرف توجہ رہے. لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، مثلا وقت نہیں ہے اور نماز ہی میں سوچنا پڑ گیا، تو بھی گناہ نہیں. بہت عجیب. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی کا واقعہ سنو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ کا نام سب نے سنا ہے، اور فقی بھی بڑے تھے. ان کے ایک بھائی تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کا نام محمد تھا. بھائی تھے، ان کا نام تھا
محمد، اور ان کا نام تھا، اور ان کی 10 پشتوں تک سب کا نام محمد ہی محمد تھا، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد محمد غزالی، سب کا نام۔ اللہ، عجیب، یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں، محمد کا بیٹا بھی محمد، باپ بھی محمد، اور وہ بھی محمد، سبحان اللہ جی۔ بن محمد غزالی، ان کے بھائی کا نام احمد غزالی تھا، ایک یہ محمد غزالی، ایک احمد غزالی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو جامع شریعت اور طریقت تھے، وہ جامع شریعت اور طریقت تھے، یعنی پورے عالم بھی تھے، فقی بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ ان کے بھائی صرف صوفی تھے، علوم ظاہرہ کی طرف توجہ کم تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کے بھائی احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے بھائی جو تھے احمد غزالی، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کے والدہ نے ان کے بھائی سے کہا، تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم ان کے پیچھے، بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب میں کہا کہ بس میں اپنی نماز الگ پڑھ لیتا ہوں۔ ماں نے اصرار کیا کہ نہیں، تم ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، یہ ان کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر درمیان نماز میں نیت توڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی والدہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ نماز میں بھی حیض و نفاس کے مسائل سوچتے رہتے ہیں، لہذا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میں ان کے پیچھے نماز نہیں، حالانکہ وہ مسائل سوچ رہے۔ وہ ماں بھی امام غزالی کی ماں تھی، وہ ماں بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے، اگر وہ نماز کے اندر ان مسائل کو سوچتا ہے تو شریعت کے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی طاعت اور عبادت ہے، اور تو نماز کے اندر اس کے عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، اس کا عیب ڈھونڈتا ہے۔ تجھے نماز کے اندر اس کے عیب جوئی کے خیالات آتے ہیں، لہذا تو نماز کے اندر حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب بتا، اس کی نماز بہتر ہے یا تیری نماز بہتر ہے؟ تب ان کو تنبیہ ہوئی کہ واقعتاً میں غلطی پر تھا۔ وہ ماں بھی تو امام غزالی کی ماں تھی نا۔ مائیں بڑی عجیب ہوتی ہے، ان کا جواب دلائل والا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھو کہ وہ سوچ رہے ہوتے، مسائل سوچ رہے ہوتے، فرمایا تو عیبوں کو سوچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر طاعت کا خیال جان بوجھ کر لائے تو یہ جائز ہے، اور اگر طاعت کا خیال نہیں ہے تو قصدن لانا تو جائز نہیں، خود بخود آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس کی کوشش کرو کہ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو تو اپنا دھیان ان الفاظ کی طرف لگاؤ جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو، اور سوچ سوچ کر پڑھو۔ پھر اگر درمیان میں دھیان اور ادھر ادھر چلا جائے تو پھر واپس آ جاؤ، پھر بھٹک جائے تو پھر واپس آ جاؤ، اس طرح بار بار کرتے رہو، انشاءاللہ مشق ہو جائے گی، پھر غیر اختیاری خیالات کم آئیں گے۔ مشق کرنے سے جو آتے تھے نا خیالات، وہ کم ہو جائیں گے۔ جیسے مراقبہ میں بھی بہت سارے خیالات آئیں گے، لیکن جب آپ مشق کرتے جاؤں گے تو پھر وہ کم ہوتے جائیں گے خیالات، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو خیالات کم ہوتے جائیں گے، اور جو خیالات آئیں گے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیالات سے اور وساوس سے حفاظت فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو یہ تھا وساوس کے بارے میں
آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. عجب کے بارے میں آ رہا ہے. اللہ، سب سے پہلے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے اور اس عجب کی انتہا تکبر پر ہوتی ہے. چلو اس کو کل ہی پڑھیں گے، آج تھوڑا سا اتنا ہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کو مستقل سمجھانا ہوگا. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.